شوہر کا جنازہ سامنے پڑا تھا۔ ساس نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس منحوس نے میرا بیٹا مارا ہے۔ میری شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا۔ ساس مجھے پولیس کے حوالے کرنے لگی تو میں گھر سے بھاگ کر دوسرے شہر آ گئی اور وہاں کرائے کے گھر میں رہنے لگی۔ میں کھانا بنا کر بیچتی اور اپنا گزارا کرتی۔ آہستہ آہستہ میرا کھانا پورے شہر میں مشہور ہو گیا اور مجھے بڑے بڑے آرڈر ملنے لگے۔ ایک دن ایک دولت مند شخص نے مجھے اپنی شادی کے کھانے کا آرڈر دیا، لیکن جب میں وہاں گئی تو دولہے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرے چچا کے 5 بچے مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور مجھے ابا کے پاس چھوڑ گئی۔ سب یہی کہتے تھے اور ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی تھی اور اسی صدمے میں کچھ سال تو زندہ رہے، پھر ایک دن اللہ کو پیارے ہو گئے اور مجھے یتیم کو چچا نے سہارا دیا تھا۔ لیکن چچی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھے بھی میری ماں کی طرح بد کردار سمجھتی تھیں اور اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ چچا نے چچی کے کہنے پر میری پڑھائی بند کروا دی اور مجھے اپنے گھر میں ایک نوکر کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ انہوں نے مجھے یتیم کو سہارا دیا تھا۔ میں سارا دن کام کرتی، کھانا بناتی، جھاڑو لگاتی اور رات کو سکون سے سو جاتی۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آئیں، سب اپنے اپنے بچوں کی تعریفیں کرنے لگیں۔ چچی نے فخر سے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، دیکھو میرا بیٹا کتنا ذہین ہے، ہر سال اسکول میں فرسٹ آتا ہے۔ پھر ایک عورت نے مجھ سے پوچھا، شیزا بیٹی تم کیا کرتی ہو؟ میں نے کہہ دیا، میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں اور رات کو سو جاتی ہوں۔ میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اس عورت نے کہا، اللہ کسی کو یتیم نہ کرے، دیکھو بچی کا کیا حال کر دیا ہے۔ یہ بات چچا نے سن لی اور اس عورت کو گھر سے نکال دیا۔ پھر چچا کو کچھ احساس ہوا، انہوں نے مجھے اسکول داخل کروایا، مگر چچی خوش نہ تھی۔ چچا اکثر مجھے کہتے، بیٹی علم سے گھبرانا نہیں، علم ضرور حاصل کرنا، یہی تمہارا اصل سہارا ہے۔ میں دل میں اپنے ابا کے الفاظ یاد کرتی۔ چچی کے بچے مجھ سے ہمیشہ الگ رہتے، کھیلتے وقت بھی وہ مجھے ساتھ نہیں لیتے۔ اگر کبھی قریب جاتی تو چچی ڈانٹ دیتی، جاؤ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، کھیلنے آئی ہو۔ میں واپس کمرے میں چلی جاتی اور کتابوں میں دل لگاتی، یہی میرا واحد سہارا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے آئی تو چچی نے کہا، تم نے میرے بیٹے کی کاپی چھپائی ہے نا؟ میں گھبرا گئی، نہیں چچی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولی، جھوٹ مت بولو، تمہیں برداشت کرنا ہی مشکل ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک زوردار چانٹا مار دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی چچا اندر آئے، انہوں نے فوراً کہا، کیا کر رہی ہو تم؟ بچی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ چچی بولی، یہ شرارتیں کرتی ہے۔ چچا نے میری طرف دیکھا، شیزا سچ بتاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ چچا نے سخت لہجے میں کہا، آئندہ میرے سامنے اسے الزام مت دینا۔ اس دن کے بعد چچی نے مجھے اتنے سختی سے تو نہ ڈانٹا، لیکن دل کی نفرت چھپائے بھی نہ چھپی۔ میں محسوس کر لیتی تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکتی۔ چچا کی شفقت نے مجھے کچھ سہارا دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ان کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا چہرہ دن بدن زرد پڑ رہا ہے۔ اکثر کھانے کے بعد وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے۔ شروع میں چچی نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ میں گھبرا گئی، چچا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ معمولی نہیں۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، کبھی بخار، کبھی سانس کی تنگی۔ چچی نے 1-2 بار محلے کے حکیم کو بلایا، مگر کوئی خاص فرق نہ ہوا۔ میں ہر وقت ان کے قریب رہتی، اسکول سے آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتی، ان کے پاؤں دباتی۔ وہ اکثر کہتے، شیزا تم میرے لیے بہت بڑی راحت ہو۔ ایک شام جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کرسی پر بیٹھے کھانس رہے تھے۔ پانی لائی تو کانپتے ہاتھوں سے پکڑا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، چچا آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی کبھی کبھی انسان کا بدن ساتھ نہیں دیتا۔ چچی اب پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، 5 بچوں کی دیکھ بھال، اوپر سے چچا کی بیماری۔
وہ اکثر کہتی یہ بیماری ہمارا جینا مشکل کر دے گی، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے علاج کے لیے۔ میں خاموش رہتی مگر دل میں سوچتی کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ گھر کا خرچ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ اسکول کے بعد میں نے کئی جگہ نظر دوڑائی، آخر کار ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام ملا۔ تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی مگر اتنی ضرور کہ گھر کا راشن چل سکے۔ پہلے دن جب فیکٹری گئی تو خوف سا تھا، اجنبی لوگ، شور، مشینوں کی آوازیں، میں نے اپنے ہاتھ کانپتے محسوس کیے مگر دل میں ایک ہی بات تھی، یہ گھر میرے بغیر نہیں چل سکتا۔ گھر آ کر میں نے چچی کو بتایا میں نے فیکٹری میں کام شروع کیا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی تم فیکٹری میں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں چچی، تھوڑے بہت پیسے آئیں گے تو خرچ میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا چلو تمہارے ہی دم سے شاید گھر سنبھل جائے۔ میں دن میں فیکٹری جاتی، شام کو واپس آ کر سارے گھریلو کام بھی کرتی، کھانا بناتی، برتن دھونا، کپڑے سکھانا۔ رات کو تھکن سے چور ہو کر بستر پر گرتی مگر اگلی صبح پھر وہی دن شروع ہو جاتا۔ چچا کی بیماری بڑھتی گئی، ایک رات ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، سانس لینے میں شدید تکلیف، پسینے سے بھیگے ہوئے۔ میں بھاگ کر چچی کو بلا لائی۔ وہ گھبرا کر بولی کچھ کرو، یہ سانس نہیں لے پا رہے۔ ہم نے محلے کے ایک شخص کو بلایا، انہوں نے کہا یہ جگر کا مسئلہ ہے، فوراً بڑے ہسپتال جانا چاہیے، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے۔ میں نے فیکٹری میں بھی بات کی کہ کچھ ایڈوانس دے دیں مگر جواب ملا ہماری پالیسی نہیں ہے۔ چچی نے اپنے میکے والوں سے مدد مانگی، 2-3 بار انہوں نے تھوڑا بہت بھیجا مگر پھر صاف انکار کر دیا۔ چچی کا رویہ دن بدن تلخ ہوتا گیا، وہ بار بار کہتی یہ سب بوجھ مجھ پر کیوں ڈال دیا گیا ہے، نہ میرے بچے بڑے ہیں نہ کچھ کما سکتے ہیں۔ میں سب سنتی اور چپ رہتی، چچا کو دیکھتی تو دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹی تم بہت ہمت والی ہو، تمہارے ابا نے تمہارے لیے خواب دیکھے تھے، مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ کچھ نہیں کر پایا۔ میں نے روتے ہوئے کہا ایسا مت کہیں چچا، آپ نے میرا سہارا بن کر سب کچھ کیا ہے۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کچھ بولنا چاہتے تھے مگر سانس اکھڑنے لگی۔ چند دن بعد وہ لمحہ گیا جس کا مجھے ڈر تھا، چچا نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ گھر میں ایک بار پھر ماتم چھا گیا، میں اپنی جگہ جم سی گئی، ایک اور سہارا مجھ سے چھن گیا۔ چچی کے آنسو تو تھے مگر ان کے الفاظ میرے دل کو چھید گئے۔ اب دیکھو یہ منحوس قسمت پہلے بھائی کو کھا گئی، اب میرے شوہر کو۔ میں نے یہ سنا اور دل کانپ گیا۔ میری حالت یہ تھی کہ جیسے دنیا بار بار مجھے تنہا کر رہی ہو۔ چچا کے جانے کے بعد گھر کا بوجھ اور بڑھ گیا، فیکٹری کی کمائی سے صرف چند اخراجات ہی پورے ہوتے، لیکن چچی کے رویے میں نرمی کی بجائے سختی بڑھتی گئی۔ وہ ہر وقت تانے دیتی۔ ایک دن فیکٹری کی گونجتی ہوئی مشینوں اور شور میں میرا دھیان بس اپنے کام پر ہوتا، کاغذ کے ڈبے، پیکنگ، دھاگے، سب کچھ جلدی جلدی کرنا پڑتا تھا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک دن جب میں پیکنگ میں مصروف تھی تو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر جھکا کر اپنا کام جاری رکھا مگر دل میں ایک عجیب سا اضطراب جاگ گیا۔ چند لمحوں بعد سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ فیکٹری کے مالک کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہے، لمبا قد، سلجھی ہوئی شخصیت اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ مسلسل میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور اپنے ہاتھوں کی رفتار تیز کر دی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان بار بار فیکٹری آتا، کبھی مالک کے ساتھ بیٹھا نظر آتا، کبھی ورکروں سے رسمی بات کرتا، لیکن اس کی نظریں اکثر میرے کام کی طرف ہوتی تھیں۔ میں خود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی مگر دل یہ ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ وہ بار بار میرے قریب اتفاقاً آتا ہے۔ ایک دن جب میں سامان سمیٹ کر باہر نکل رہی تھی تو وہ سامنے سے آیا، آہستہ آواز میں بولا آپ روز اتنی محنت کرتی ہیں۔ میں ٹھٹک کر رکی مگر فوراً آگے بڑھ گئی، جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند دن گزرے، پھر ایک دن فیکٹری کے مالک نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ میں نے سوچا شاید کسی کام کی ہدایت ہوگی۔ اندر گئی تو مالک کے ساتھ وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ مالک نے کہا یہ فہد ہیں، میرے دوست کے بیٹے، کچھ دنوں کے لیے یہاں آتے جاتے رہیں گے۔ فہد نے مسکرا کر میرا نام لیا، آپ شیزا ہیں نا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا
اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی، مگر اس کی نظریں، اس کی باتیں، سب کچھ مجھے بے چین کر رہے تھے۔ چند ہفتے بعد ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ فہد اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آ پہنچا۔ میں کمرے کے اندر تھی مگر دروازے کے پار سب سن رہی تھی۔ فہد کی ماں نے چچی سے کہا، ہمیں شیزہ پسند ہے، ہم اسے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدم زمین سے جمنے لگے۔ چچی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر ان کی آواز بدلی، ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، اتنی آسائشیں کہاں سے دیں گے؟ اس پر فہد بولا، ہمیں کسی آسائش کی ضرورت نہیں، مجھے صرف شیزہ چاہیے۔ چچی کی زبان سے حیرت بھرا جملہ نکلا، تمہیں پتہ ہے وہ یتیم ہے؟ فہد نے فوراً کہا، ہاں، مگر میرے لیے وہی سب کچھ ہے۔ میں اندر کانپ رہی تھی، یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ چچی کے جلدی راضی ہونے کے پیچھے اپنی وجہ رکھی تھی۔ فہد نے انہیں مالی طور پر لالچ دیا تھا، کچھ تحفے دیے، کچھ وعدے کیے، یوں اچانک رشتے کی بات آگے بڑھ گئی۔ میری حالت عجیب تھی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ خوش ہوں یا خوف زدہ۔ فہد مسلسل میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی چچی کے ہاتھوں موبائل بھیجتا، کبھی ان کے ذریعے میرا حال پوچھتا۔ پہلے میں نے بات کرنے سے انکار کیا، مگر چچی نے کہا، یہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، بات کر لو۔ یوں میرا اور فہد کا رابطہ قائم ہو گیا۔ شروع میں نے بہت احتیاط برتی، مگر اس کا انداز دل کو چھو لینے والا تھا۔ وہ بار بار کہتا، میں نے پہلی نظر میں تمہیں پسند کیا تھا، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن لگتا ہے جیسے تم میری زندگی کا حصہ پہلے سے ہو۔ میں حیرت سے سوچتی، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں نے میرے دل کی سختی پگھلا دی۔ وہ کبھی میری تنہائی کا ذکر کرتا، کبھی میرے دکھ کو سمجھتا۔ ایک دن فون پر بولا، شیزہ، تمہیں شاید لگتا ہے کہ تم اکیلی ہو، لیکن اب میں ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ الفاظ میرے دل کے زخموں پر مرہم بن گئے۔ چچی نے بھی دیکھ لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہتی، دل کے کسی کونے میں امید جاگ گئی ہے۔ وہ اکثر تانے دیتی، دیکھنا یہ لڑکی بھی اپنی ماں پر جائے گی، خوبصورت ہے مگر قسمت، اللہ خیر کرے۔ میں سنتی رہتی، مگر اب اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ فہد ضدی بھی تھا۔ ایک بار اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی جلدی ہو، زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چچی کو منانا ہوگا۔ وہ ہنس کر بولا، میں سب کر لوں گا، بس تم ہاں کہہ دو۔ میری زندگی کے اندھیروں میں پہلی بار روشنی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہی وہ سہارا ہے جس کا وعدہ میرے ابا نے کیا تھا۔ فہد کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ گھر میں ہلچل تھی، مگر چچی کے رویے میں وہی پرانی تلخی موجود رہی۔ ایک دن جب میں عروسی جوڑا دیکھنے بیٹھی تو انہوں نے طنزیہ کہا، ہاں بھائی، قسمت دیکھو، غریب کی بیٹی کو بھی سونے کا سہرا نصیب ہو گیا۔ میں نے سر جھکا لیا، دل چاہ رہا تھا کہ خوش ہوں، لیکن ہر جملہ ایک کڑوی یاد دلا دیتا۔ شادی کا دن آ پہنچا، محلے بھر کی عورتیں جمع تھیں۔ میرے دل میں خوشی اور خوف دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اسٹیج پر جب فہد میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے دھیرے سے کہا، ڈرو مت، اب سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ الفاظ میرے دل میں امید جگا گئے۔ نکاح کی رسم ہوئی، دعائیں دی گئیں، مگر رخصتی کے وقت چچی نے میرے کان میں سرگوشی کی، یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ بند رہیں گے، اگر کبھی واپس آنے کی کوشش کی تو جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں نفرت دیکھی اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ دل بوجھل ضرور تھا، مگر فہد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کا خواب مجھے تھامے ہوئے تھا۔ شادی کے بعد کے دن جلدی گزر گئے، رسم و رواج، مہمانوں کی آمد اور نئے رشتوں کی پہچان، مگر خوشی کا یہ وقت مختصر نکلا۔ شادی کے تیسرے دن ہی فہد نے خبر دی، مجھے واپس دبئی جانا ہوگا، کاروبار کے کچھ اہم معاملات ہیں۔ میری سانس رک سی گئی، ابھی تو شادی ہوئی ہے، اتنی جلدی؟ فہد نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یقین کرو، یہ مجبوری ہے، جیسے ہی معاملات سنبھلیں گے تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو روکے، مسکرا کر کہا، میں انتظار کروں گی۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز جدائی سے ہوا۔
فہد چلا گیا اور میں اس کے گھر میں اپنی ساس اور دیور آہد کے ساتھ رہنے لگی۔ ساس کا رویہ ابتدا میں نرم تھا، وہ مجھے پیار سے بہو کہہ کر بلاتی، میرے ساتھ باتیں کرتی، میں بھی ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی، گھر کے کام سنبھالتی، کھانا پکاتی، مگر دل میں فہد کی یاد ہر لمحہ مجھے اکیلا کر دیتی۔ اسی دوران میں نے آہد کے رویے میں عجیب سی باتیں محسوس کی۔ وہ مجھ سے ضرورت سے زیادہ محتاط رہتا، کبھی مجھے دیکھتے ہی چونک جاتا، کبھی میری طرف دیکھ کر نظریں چرا لیتا۔ ایک رات میں کمرے سے پانی لینے نکلی تو دیکھا وہ صحن میں کسی چیز کو گھسیٹ رہا تھا۔ میرے قدم رک گئے، میں نے کہا آہد یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ چونک کر پیچھے مڑا، چہرے پر گھبراہٹ صاف تھی۔ فوراً بولا کچھ نہیں، بس پرانے سامان کو باہر رکھ رہا ہوں، پھر تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ میری آنکھوں میں سوال بھرے رہے مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن جب فہد سے فون پر بات ہوئی تو اس نے میری آواز میں جھجک محسوس کی۔ کیا ہوا شیزا، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کل رات آہد کو کچھ گھسیٹتے دیکھا، جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا تم فکر نہ کرو، میں آہد سے خود بات کروں گا۔ اس بات کے بعد میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ آہد کے رویے میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا تھا، وہ گھر میں خاموش رہتا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا اضطراب تھا۔ فہد کے جانے کے بعد دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، میں نے خود کو اس کے انتظار میں مشغول کر لیا۔ ہر شام میں صحن میں بیٹھ کر اس کی کال کا انتظار کرتی، ہر آواز پر چونک جاتی کہ شاید یہ اس کی واپسی کی خبر ہو۔ مگر ایک دن سب کچھ یکدم بدل گیا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی شروع ہوا تھا۔ میں نے ساس کے ساتھ ناشتہ بنایا، گھر کے کچھ کام نپٹائے، دوپہر کو فون کی گھنٹی بجی، نمبر دیکھا تو آہد کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، السلام علیکم آہد بھائی، سب خیریت ہے؟ آہد کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے سانس پھول رہا ہو۔ شیزا مجھے نہیں پتا کیسے کہوں بھائی، فہد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا، میں نے بے اختیار کہا، کیا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے آہد کی روندی ہوئی آواز آئی، کاش یہ جھوٹ ہوتا لیکن سچ ہے، وہ نہیں رہے۔ میرے ارد گرد سب کچھ گھومنے لگا، زمین جیسے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ میری زبان پر صرف ایک ہی لفظ آیا، نہیں، اور پھر میں نے چیخ مار دی۔ ساس بھاگ کر آئیں، کیا ہوا؟ کون تھا فون پر؟ میں نے روتے ہوئے کہا، فہد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ساس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، چند لمحے وہ پتھرائی کھڑی رہی، پھر یکدم ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی کہ تو منحوس ہے، ابھی ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا اور میرا بیٹا کھا گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی میں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ اور بھی غصہ ہو گئی، چپ کر، جب تو پیدا ہوئی تو تیری ماں بھاگ گئی، پھر تیرے باپ کی جان گئی، پھر تیرے چچا کی، اور اب میرا بیٹا، سب کو کھا گئی تم۔ میں ان کے قدموں میں گر کر روتی رہی، امی ایسا مت کہیں، میں بھی تو آپ کے بیٹے کے ساتھ جینا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی طرح سننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑا اور زور سے دھکیل دیا، تو منحوس ہے، تو بدقسمتی کی جیتی جاگتی مثال ہے، تجھ جیسی لڑکی کو اس گھر میں لانا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، باہر محلے کی عورتیں اکٹھی ہونے لگیں۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس کر دو بہن، یہ بھی تو بیچاری ہے، مگر ساس نے جھٹک کر کہا، مت کہو بیچاری، یہ سب اسی کی نحوست ہے۔ انہوں نے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھینچا اور زمین پر دے مارا، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، سر چکرا گیا، مگر میری زبان پر صرف ایک ہی جملہ بار بار آ رہا تھا، میرا شوہر، میرا فہد۔ رات کو میں اکیلی اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی، باہر ساس کے رونے اور بہن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ میں قصوروار نہیں ہوں، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ فہد کے جانے کے بعد میرا سہارا ٹوٹ چکا تھا اور اب ساس کے تانے اور غصہ برداشت کرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر ان کی نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے یاد دلاتی، تم ہی میری بیٹے کی موت کا سبب ہو، اگر تو اس گھر میں نہ آتی تو آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ ایک دن انہوں نے میرے سامنے زیورات کا ڈبہ رکھا، وہی زیورات جو فہد نے مجھے شادی پر دیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب میرے بیٹے کا دیا ہوا ہے، تیرے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں۔
अभी के अभी ये सब उतार कर मुझे दे दे। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी ये मेरे शोहर की आखिरी निशानी है, मुझसे मत छीने। वो झट से चिल्लाई, निशानी चाहिए या घर चाहिए? अगर यही चाहती है तो यहीं रहकर मेरे बेटे की कब्र के पास जाकर रो, लेकिन मेरे घर में ये जेवर तुझे नहीं रखने दूंगी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कड़े और अंगूठी जबरदस्ती उतार ली। मैं कुछ ना कर सकी। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि अब मेरा इस घर में कोई मकाम नहीं बचा। रात को जब सब सो गए तो मैंने दिल ही दिल में एक फैसला किया। मैं कमरे में गई, सास के दराज खोले और धड़कते दिल के साथ अपने जेवरात का डब्बा तलाश किया। खुदा जाने कहां से हिम्मत आई, मगर मैंने सब इकट्ठा किया और एक छोटे से बैग में डाल दिया। मेरी सांसें तेज थीं, कदम कांप रहे थे। दिल कह रहा था कि अगर सास ने देख लिया तो जान से मार डालेंगी। बैग कंधे पर लटकाया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गली सुनसान थी, अंधेरा था। मैंने एक बार पलटकर उस घर को देखा जिसे मैंने अपना समझा था, मगर वहां मेरे लिए सिर्फ नफरत रह गई थी। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया। बस अड्डे तक पहुंची। रात के पिछले पहर कुछ लोग बैठे थे। दिल पर पत्थर रखकर टिकट लिया और दूसरे शहर का सफर शुरू कर दिया। गाड़ी के शोर में आंखें बंद हो गईं, मगर नींद कहाँ आती। सिर्फ फाहद की याद और सास की आवाज गूंजती रही, निकल जा मनहूस। नई शहर पहुंचकर सब कुछ अजनबी लगा। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान नहीं। एक छोटे से मोहल्ले में किराए पर कमरा लिया। जो जेवरात साथ लाई थी उनमें से एक बेचा ताकि किराया और कुछ जरूरी सामान ले सकूं। दिल में यही था कि अब अपनी जिंदगी खुद बनानी है। शहर की गलियों में घूमते हुए मैंने सोचा, क्या करूं? तालीम तो ज्यादा नहीं थी, मगर खाना पकाने में हमेशा माहिर रही थी। ये मेरा वाहिद सहारा बन सकता था। मैंने दुकानदारों से बात की, भाई अगर मैं घर का खाना बनाकर ला दूं तो आप लोग खरीद लेंगे? एक ने तंजिया हंसते हुए कहा, बीबी यहाँ पहले ही कई लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ने तरस खाते हुए कहा, ले आओ, अगर अच्छा हुआ तो खरीद लेंगे। ये मेरे लिए पहली किरण थी। मैंने कमरे में थोड़ा सा राशन खरीदा और खाना तैयार किया, सादा दाल, रोटियां और सब्जी। अगले दिन एक दुकान पर जाकर दिया। शाम को दुकानदार ने कहा, खाना अच्छा था, कल भी ला देना। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने फैसला किया कि यही मेरा रास्ता होगा। मेरे कमरे में चूल्हा दिन रात जलने लगा। सुबह सवेरे मैं सब्जी काटती, दाल भिगोती, आटा गूंथती और तेज हाथों से खाना तैयार करती। फिर छोटे छोटे डब्बों में बंद करके कपड़े की थैली में रखती और मोहल्ले की दुकानों पर ले जाती। शुरू में दुकानदार बस चंद डब्बे लेते। एक ने कहा, बीबी ग्राहकों को अगर पसंद आया तो कल और मांग लूंगा। दूसरे ने कहा, खाना साफ सुथरा होना चाहिए वरना लोग शिकायत करेंगे। मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं लोग मना न कर दे, मगर अगले दिन जब दोबारा दुकान पर गई तो दुकानदार मुस्कुरा रहा था, तुम्हारा खाना सबने शौक से खाया, आज 10 डब्बे देना। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने दुकान पर डब्बे रखे और वापस आते हुए सोचा, अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। चंद दिनों में ही दूसरी दुकानों से भी ऑर्डर आने लगे। अब मुझे सुबह सवेरे ज्यादा खाना तैयार करना पड़ता। मैं रात को जाकर सब कुछ तैयार करके रखती और सुबह सिर्फ पकाती। हाथों पर छाले पड़ने लगे, मगर दिल में एक नया हौसला था। कारोबार बढ़ने के साथ साथ मुझे अपने अंदर एक मजबूती महसूस होने लगी। अब मुझे ये फिक्र नहीं थी कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। मैंने हिसाब किताब लिखने के लिए एक छोटी सी कॉपी रख ली थी। कमरे के कोने में बैठकर पैसे गिनती और सोचती, आज इतने कमाए, कल इंशाअल्लाह और ज्यादा होंगे। वक्त के साथ साथ मेरा नाम शहर में फैलने लगा। लोग एक दूसरे को कहते, फलाने मोहल्ले में एक लड़की है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। बाज़ औक़ात नए लोग खुद मेरे दरवाजे पर आकर पूछते, हमें भी खाना चाहिए, क्या आप सप्लाई कर सकती हैं? मैं हैरान रह जाती कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, मगर दिल में यही था कि ये सब मेरी मेहनत और अल्लाह की मदद से है। एक दिन एक दुकानदार ने कहा, तुम्हें अब मददगार रखने चाहिए, अकेले कब तक सब कुछ करोगी? मैंने सोच में डूबते हुए जवाब दिया, अभी तो शुरू है, मगर शायद जल्द ये भी करना पड़े। काम की मसरूफियत बढ़ गई थी। अक्सर रात को किचन की गर्मी और धुएं में मेरा सर चकरा जाता, मगर दिल मुतमईन था।
میں نے خود کو کہا یہ تھکن میرا سرمایہ ہے، یہی محنت کل میرا سہارا بنے گی۔ ایک بار جب میں کھانے کے ڈبے دینے گئی تو ایک دکان پر بیٹھے بزرگ نے کہا، بیٹی تمہاری ہمت کو سلام ہے، اکیلی عورت اور یہ کام، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، آپ کی دعا ہی میرا سہارا ہے۔ کاروبار بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے کمرے کو بھی تھوڑا سنوارنا شروع کیا، پردے لگائے، ایک نئی چٹائی خریدی اور کچن کے لیے برتن بھی زیادہ لے آئی۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ کبھی کبھی شام کو محلے کی عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ ایک نے کہا، ہمیں تو حیرت ہے کہ تم اکیلی ہو اور اتنا کر لیتی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جب کوئی سہارا نہ ہو تو انسان خود سہارا بن جاتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے دل میں ابا کی آخری نصیحت یاد آتی، تعلیم اور محنت ہی تمہارا سہارا ہوگی۔ واقعی وہ الفاظ سچ ہوتے جا رہے تھے۔ میرے کھانے کا کاروبار اب اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں روزانہ نئے آرڈر ملتے تھے۔ دکانداروں کے علاوہ اب لوگ براہ راست بھی مجھ سے رابطہ کرنے لگے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کے ساتھ 2 نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ ہمیں تمہاری بہت تعریفیں سننے کو ملی ہیں، ہمارے گھر ایک بڑی شادی ہے، پورا کھانا تمہیں تیار کرنا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا، دل دھڑک رہا تھا، اتنا بڑا آرڈر پہلی بار مل رہا تھا۔ عورت نے کہا، ہزاروں مہمان آئیں گے، سب کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پکڑا اور کہا، جی انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اس رات میں نے جاگ کر منصوبہ بنایا، کتنے سالن، کتنے روٹیاں، کتنے چاول۔ میں نے پہلی بار اپنے ساتھ چند مددگار رکھے۔ دل میں خوشی تھی کہ اللہ نے میری محنت کا صلہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچتی رہی کہ کیا میں اتنا بڑا کام کر پاؤں گی۔ شادی کے دن ہم صبح سویرے شادی ہال پہنچ گئے۔ میں نے ورکرز کو ہدایت دی، تیزی سے کام کرو، سب کچھ وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ شور، برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ، مثالوں کی خوشبو سے پورا ہال بھر گیا۔ میں خود ہر چیز پر نظر رکھ رہی تھی، دل مطمئن تھا کہ سب کچھ وقت پر مکمل ہو جائے گا، لیکن جب میں نے ایک طرف نظر دوڑائی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ سامنے میرے سسرال کے ایک کزن کھڑے تھے، ان کی نظریں میرے اوپر جم گئیں، میرے قدم کانپنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا، اگر انہوں نے پہچان لیا تو خبر سیدھی ساس تک پہنچ جائے گی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور جلدی سے ورکروں کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر دل کا خوف بڑھتا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر حال میں نظر دوڑائی۔ اب وہاں صرف وہ کزن ہی نہیں، کوئی اور سسرالی رشتہ دار بھی دکھائی دیے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ میں نے اپنے کام میں خود کو مزید مصروف کر لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، لیکن دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر سٹیج کی طرف گئی، وہاں دلہا دلہن بیٹھنے والے تھے۔ میں نے جیسے ہی دلہے کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا سانس رک گیا۔ وہ چہرہ تو میرے فہد کا تھا۔ میرے ہاتھ سے ڈبہ گر گیا، سالن زمین پر بہہ گیا۔ میں نے نظریں دوڑائیں، یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر بیٹھا تھا جسے میں مر چکا سمجھ چکی تھی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ تو میرا فہد ہے۔ میرے ارد گرد شور تھا مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا، یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اسٹیج کی طرف بڑھی، میرا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی تو فہد نے بھی مجھے دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ حال میں موجود سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے، سرگوشیاں ہونے لگیں، یہ کون ہے؟ دلہے کو دیکھتے ہی کیوں کھڑا ہو گیا؟ میں روتے ہوئے بولی، فہد تم زندہ ہو؟ وہ میری طرف آیا، چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں جھلک رہے تھے۔ ہاں میں زندہ ہوں، لیکن تم نے مجھے مروا دیا تھا، تم نے میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ شادی حال میں جیسے وقت تھم گیا تھا، سب کی نظریں مجھ پر اور فہد پر جمی ہوئی تھی، میری سانسیں رکتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور آہستہ کہا، فہد مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ سب کہہ رہے تھے کہ تم مر گئے ہو۔ فہد نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ ہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی کھائی میں جا گری تھی۔ چند دن بعد مجھے ایک گاؤں کے لوگوں کو میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ملا، جسم زخموں سے چور تھا اور سب سے بڑھ کر میری یادداشت چلی گئی تھی۔ حال میں سرگوشیاں ہونے لگیں، کوئی حیرت سے کہہ رہا تھا،
یادداشت کھو دی تھی، کوئی دوسرا بول رہا تھا تو پھر یہ لڑکی کہاں تھی اتنے دن؟ فہد نے میری طرف دیکھا، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا مجھے کچھ کچھ یاد آنے لگا۔ میں نے واپس سب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تم کہاں تھی؟ تم کیوں غائب ہو گئی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فہد میں غائب نہیں ہوئی تھی، مجھے تمہاری ماں نے نکال دیا تھا۔ احد نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ تم مر گئے ہو، انہوں نے سب کے سامنے آن لائن جنازہ دکھایا، میں کیسے مانتی کہ تم زندہ ہو؟ فہد کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو شیزا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو میرا انتظار کرتی۔ تم نے آسانی سے مان لیا کہ میں مر گیا، تم نے ایک بار بھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہاتھ باندھے، قسم ہے مجھے تمہاری، میں نے کچھ نہیں چھپایا، میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تمہاری ماں نے مجھے دھتکار دیا۔ اسی لمحے حال کے پیچھے سے ایک آواز ابھری، وہ میری ساس تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھی اور بلند آواز میں بولی، سچ کہہ رہی ہے یہ، میں نے اسے گھر سے نکالا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ یہ منحوس ہے۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ فہد نے حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ نے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی، ہاں بیٹا، مجھے احد نے بتایا تھا کہ تم مر گئے ہو۔ اس نے شیزا کو الزام دیا کہ یہ سب اس کی نحوست ہے۔ میں نے غصے میں اسے نکال دیا، مجھے لگا یہ سچ ہے اور میں اندھی ہو گئی۔ میرے دل میں عجیب سا کرب اٹھا، میں نے سوچا یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سب سے محروم کر دیا۔ فہد نے ماں کی بات سنی، پھر میری طرف گھوم کر بولا، تو تم سچ کہہ رہی تھی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں تو آج تک تمہارے نام پر جی رہی ہوں۔ مگر اس لمحے احد بھی آگے بڑھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف تھی۔ وہ بولا، بھائی اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ سب خود غرض ہے۔ فہد نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ احد، تم نے مجھے مرنے کی خبر دی تھی نا، تم نے کہا تھا نا میری میت ہے۔ احد کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ نظریں چرا کر بولا، میں نے وہی بتایا جو مجھے لگا تھا۔ فہد نے ایک قدم آگے بڑھایا، یہ مجھے دھوکہ دیا۔ حال میں خاموشی چھا گئی، سب کے چہروں پر تجسس تھا۔ میری ساس روتی رہی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا۔ فہد نے ماں کی بات کو سنا، لیکن اس کی نگاہیں مجھ پر جمی تھی۔ شیزا، تمہیں پتہ ہے میں نے ان دنوں کیا سوچا؟ مجھے لگا تم نے میری موت کا سن کر اپنا راستہ بدل لیا، کسی اور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر دی۔ میں چیخ پڑی، نہیں فہد، تم مجھ پر یہ الزام نہ لگاؤ، میں نے صرف تمہاری یاد کو سینے میں رکھا، میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، مگر کبھی تمہارا نام نہیں چھوڑا۔ فہد خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں اب بھی شک کی جھلک تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر احد کی طرف۔ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر احد نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا اور تم نے کیوں مان لیا کہ یہ منحوس ہے؟ میری ساس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میں اندھی ہو گئی تھی بیٹا، میں نے اپنی نفرت میں سچ کو نہیں دیکھا اور میرا دل بار بار کانپ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کیا فہد میرا یقین کرے گا یا یہ شک ہمارے درمیان دیوار بن جائے گا۔ حال میں موجود سب لوگوں کی نظریں ہم پر تھیں، کوئی ہمدردی سے دیکھ رہا تھا، کوئی حیرت سے، مگر اصل فیصلہ فہد کے دل میں ہونا تھا۔ اس کی نظریں سخت تھیں، لب بھیجے ہوئے تھے۔ وہ بولا، شیزا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو احد کا پردہ فاش ہونا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر کوئی سانس روکے ہمارے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ فہد کی نظریں احد پر جمی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا احد کے قریب آیا۔ سچ بتا احد، فہد کی آواز گرجدار تھی، کیا یہ سب تمہارا کیا دھرا نہیں؟ تم نے ہی سب کو کہا تھا کہ میں مر گیا ہوں۔ احد پسینے میں بھیگ رہا تھا، وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ حال میں موجود تمام لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک عورت نے کہا، یہ سب تو بہت الجھا ہوا لگ رہا ہے۔ دوسری نے جواب دیا، کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے۔ فہد نے احد کا گریبان پکڑ لیا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا یہ سب تمہارا کھیل ہے؟ احد کی زبان پر خاموشی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔
فہد نے زبردستی اس کا بازو پکڑا اور چیخ کر کہا، بول آہت، ورنہ میں سب کے سامنے ابھی یہیں تمہیں پکڑوا دوں گا۔ حال میں سناٹا مزید گہرا ہو گیا، سب کی نظریں آہت پر تھیں، میری سانس رک گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آہت کے اندر کوئی ایسا راز ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ آہت کا چہرہ سفید پڑ گیا، آخر وہ مزید برداشت نہ کر سکا، اس نے جھک کر آہستہ آواز میں کہا، ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا۔ فہد نے اسے جھنجھوڑا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ آہت کی زبان لڑکھڑائی، کیونکہ ایک رات میں نے جرم کیا تھا۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے، حال میں سرگوشیاں بند ہو گئیں، ہر کوئی آگے جھک کر سننے لگا۔ آہت کی آواز بھاری ہو گئی، میں نے ایک لڑکی کو دھوکے سے بلایا، اسے محبت کے خواب دکھائے، پھر اس کی عزت لوٹی اور اسے قتل کر دیا۔ حال میں چیخ سی گونجی، عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یا اللہ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ فہد کے چہرے پر شدید غصہ تھا، اس نے آہت کو زور سے دھکا دیا، اور یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ آہت نے لرزتی آواز میں کہا، کیونکہ بھابھی نے بھی مجھے دیکھا تھا، وہ رات جب میں لاش گھسیٹ کر لے جا رہا تھا انہوں نے سب دیکھ لیا۔ میں نے چیخ کر کہا، ہاں میں نے سب دیکھا تھا، مگر کسی کو بتا نہ سکی۔ آہت کے آنسو نکل آئے، میں جانتا تھا اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ہی راستے سے ہٹا دوں۔ حال میں شور مچ گیا، سب لوگ حیرت اور صدمے میں تھے۔ کسی نے کہا یہ سگا بھائی اپنے ہی بھائی کو مارنے چلا تھا، دوسری نے کہا یہ گناہ کب تک چھپ سکتا تھا۔ فہد نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، یعنی تم نے میرا ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا؟ آہت نے سر جھکا لیا، ہاں میں نے کروایا، مجھے لگا آپ مر جائیں گے تو سب آسان ہو جائے گا، بھابھی کو بھی منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا جائے گا، یوں کوئی میرے جرم کی گواہی نہ دے سکے گا۔ فہد کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ آہت کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا، کمینے، میں نے تمہیں بھائی سمجھا، تم پر بھروسہ کیا اور تم نے میرے ہی خلاف سازش کی۔ حال میں موجود لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے، میری ساس زاروں قطار رو رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی میں اندھی تھی، میں نے اپنی بہو کو جھوٹا سمجھا، مگر اصل مجرم میرا اپنا بیٹا نکلا۔ فہد نے آہت کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان لی، تم نے اپنی بھابھی کو جھوٹا بنایا، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اب تمہیں قانون کے حوالے کروں گا۔ آہت رونے لگا، بھائی مجھے معاف کر دے، یہ سب میری کمزوری تھی۔ فہد نے سختی سے کہا، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر اس معصوم لڑکی کا کیا جسے تم نے قتل کیا؟ اس کے گھر والوں کا کیا؟ تم نے ان کی زندگی اجاڑ دی۔ پھر فہد نے فون نکالا اور پولیس کو اطلاع دی۔ حال میں موجود سب مہمان حیرانی اور خاموشی کے ساتھ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ سر ہلا کر رہ رہے تھے، یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی، افسر نے فہد سے پوچھا، کون ہے ملزم؟ فہد نے آہت کو ان کے سامنے دھکیل دیا، یہ میرا بھائی ہے، مگر اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، اسے لے جائیں۔ پولیس نے آہت کو ہتھکڑی لگائی، آہت چیخ رہا تھا، بھائی مجھے چھوڑ دو، میں جیل نہیں جانا چاہتا، مگر فہد نے آنکھیں بند کر لی، یہ سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ حال میں پولیس آہت کو لے جا چکی تھی، لوگوں کے قدموں کی چاپ اور سرگوشیاں مدھم پڑ رہی تھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے کسی بڑے طوفان کے گزرنے کے بعد باقی ماندہ خاموشی میں ہوں۔ اسٹیج کے قریب بیٹھے مہمان حیران تھے اور دلہن کا خاندان سخت پریشان، ان کے لیے یہ سب ایک ناقابل یقین منظر تھا کہ عین شادی کے دن یہ راز سب کے سامنے کھل گیا۔ فہد نے گہری سانس لی اور دلہن والوں کی طرف بڑھا، ان کے چہرے پر سختی اور ندامت دونوں ساتھ تھے، انہوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دیں، آپ سب عزت دار لوگ ہیں، میں جانتا ہوں آپ کی بیٹی کا یہ دن برباد ہوا، لیکن میں کسی دھوکے کے ساتھ اپنی زندگی نہیں جوڑ سکتا، میری پہلی بیوی زندہ ہے اور میں اسے چھوڑ کر نئی شادی نہیں کر سکتا۔ دلہن کا والد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بھاری آواز میں بولا، تم نے صحیح کیا، سچ جان کر غلطی پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے پیچھے ہٹ جانا۔ یہ سن کر حال میں سرگوشیاں اور بڑھ گئیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے تھا، کچھ اور لوگ افسوس کر رہے تھے کہ بیچاری لڑکی کا سہارا ٹوٹ گیا، مگر فہد کا فیصلہ اٹل تھا، اس نے اسٹیج سے اتر کر میرا ہاتھ تھاما، شیزا اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میرے آنسو بہہ نکلے، دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا کہ برسوں بعد سچائی نے مجھے جتا دیا ہے۔ کچھ دنوں میں سب کچھ بدل گیا،
आहत जेल जा चुका था। पुलिस ने उसके बताए मकाम से उस मासूम लड़की की लाश बरामद कर ली जिसका जिक्र उसने किया था। अदालत में मुकदमा चला और उसे सख्त सजा सुनाई गई। खानदान के लोग सदमे में थे कि उनका अपना बेटा कातिल निकला। मेरी सास इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। बेटे के जेल जाने और हकीकत खुलने के बाद वो बीमार रहने लगी। एक दिन अचानक उनका भी इंतकाल हो गया। वो दुनिया से इस पछतावे के साथ गई कि अपनी बहू पर जुल्म किया और अपने बेटे के जुर्म पर अंधी रही। फहद ने मेरा हाथ थाम कर कहा, हमें उस जगह से निकल जाना चाहिए। ये शहर अब हमें माजी की यादों में ही उलझाए रखेगा। मुझे कारोबार के सिलसिले में दुबई जाना है। अब तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैंने धीरे से सर हिलाया। हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया के किसी कोने में जाना पड़े। यूं हम दुबई चले गए। नई जमीन, नया माहौल, मगर दिल में एक सुकून था कि अब जिंदगी का आगाज वाकई नया है। दुबई की रोशन सड़कों पर चलते हुए मुझे अक्सर यकीन ही नहीं आता था कि ये सब हकीकत है। जिस लड़की को सबने मनहूस कहा, वो आज अपने शोहर के साथ इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजार रही है। फहद का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा। वो दिन रात मेहनत करते और शाम को वापस आकर मुझे कहते, तुम्हारी दुआ है कि सब अच्छा हो रहा है। मैं मुस्कुराकर जवाब देती, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन दिल में मैं जानती थी कि ये सब अल्लाह की कुदरत है, वही जो अंधेरों में रोशनी देता है और बेसहारा का सहारा बख्शता है। हमारी जिंदगी मामूल के साथ आगे बढ़ने लगी। मैंने दुबई में भी अपनी महारत को इस्तेमाल किया। खाना पकाने का सिलसिला यहाँ भी जारी रखा। पड़ोस की खवातीन जब मेरे हाथ का खाना खाती तो तारीफ करती। किसी ने कहा, तुम्हारे हाथ का सालन घर की याद दिलाता है। किसी ने कहा, तुमने परदेश में भी घर का जायका दे दिया। ये सब सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता। रात को कभी कभी बालकनी में खड़े आसमान देखती तो माजी याद आ जाता। अब्बा की आवाज गूंजती, मेरी बेटी तालीम और मेहनत से सहारा पाएगी। चचा की नसीहतें याद आती। फहद के अल्फाज याद आते कि आखिरकार मेरा सब्र रंग लाया। फहद मेरे करीब बैठते और कहते, शीजा, मैंने तुम पर शक करके गलती की थी, लेकिन अब वादा करता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं मुस्कुराकर कहती, अब वादों का वक्त नहीं, बस हकीकत है कि हम साथ हैं। यूं दुबई में हमारी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। आहत जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा था। उसकी खबरें कभी कभार सुनने को मिलती, मगर हमने खुद को इस सब से अलग कर लिया। वो अब माजी का हिस्सा था। मेरी सास का इंतकाल भी मुझे बार बार याद आता। दिल में अफसोस होता कि काश वो आखिरी वक्त में ये सब न कहती, लेकिन ये भी हकीकत थी कि उनके दिल ने आखिरकार सच को मान लिया था। आज जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखती हूँ तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, मैं वो यतीम बच्ची थी जिसे सबने मनहूस कहा। हर बार मेरा सहारा छीना गया, मुझे तानों से नवाजा गया, लेकिन अल्लाह ने मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाया, मेरा हक वापस किया और मुझे वो इज्जत बख्शी जिसकी मैं हकदार थी। सच्चाई और सब्र कभी रायगा नहीं जाते, चाहे वक्त कितना ही जालिम क्यों ना हो। अल्लाह हमेशा मजलूम का सहारा बनता है और उसकी इज्जत वापस लौटा देता है।